الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال في الخيل والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے میں شکال کو ناپسند فرماتے تھے، اور شکال یہ ہے کہ گھوڑے کے داہنے پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو، یا اس کے داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں میں سفیدی ہو۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شکال کا لفظ ہے حدیث پاک میں، شکال فی الخیل اور شکال فرس۔ تو لغت میں شکال جو ہے اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے گھوڑے کے پاؤں باندھے جائیں۔ پھر شکال کے اصطلاحاً کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ گھوڑے کا ایک پاؤں یا ایک ہاتھ سفید ہو، اس کو بھی شکال بولتے ہیں، یا تین سیاہ ہوں، گھوڑے کے چار پاؤں میں سے تین سیاہ ہوں یا سرخ ہوں۔ دوسری یہ کہ تین ہاتھ پاؤں سفید ہوں، باقی ایک سرخ ہو یا سیاہ ہو۔ تیسرے وہ جو یہاں حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ، یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں سفیدی، سرخی یا سیاہی ہو۔ مراد یہ ہے کہ ایسا گھوڑا جس کا رنگ سارا اور ہو، لیکن جہاں اس کے پاؤں پر رسی باندھی جاتی ہے، اس کے کھر سے اوپر تھوڑا سا کرو ہوتا ہے، وہاں اس کے پاؤں پر رسی جہاں باندھی جاتی ہے وہ مختلف رنگوں کے ہوں، مختلف رنگوں کے ہوں، تو حضور کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے یکرہ، حضور علیہ السلام نے اسے پسند نہیں کیا، کراہت سے نا، مکروہ یعنی دل نہ چاہنا دیکھنے کو یا استعمال کو۔ اب یہ تفسیر یا تو راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، یا پھر خود رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ تو حدیث پاک کی جو تفسیر ہے اس کا یہ پھر خلاصہ یہ ہے کہ گھوڑا سیاہ ہو، سرخ ہو یا سفید ہو، تو اس کا داہنا پاؤں یا بایاں الگ رنگ کا ہو، داہنا پاؤں یا بایاں پاؤں یا اس کے برعکس ہو، یا ہاتھ دانا پاؤں سفید ہوں، باقی دوسرے سرخ یا سیاہ ہوں۔ مراد یہ ہے کہ الگ رنگ کے ہوں، جیسا کہ بات ہوئی ہے، اس کی ناپسندیدگی کی وجہ نہیں تلاش کر سکتے،
ویسے بھی زندگی سکون والی گزارنا چاہتا ہے، کوئی شخص پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ کیوں کو چھوڑ دے۔ مکہ کے کافر اسی لیے کافر ٹھہرے، کافر ہی مرے، کیونکہ وہ کیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ یہ کیوں رسول اللہ ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کیوں ہیں، یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں، بس ان کی کیوں نے انہیں اسلام لانے کی توفیق نہ بخشی۔ اسی طرح زندگی میں ہر کیوں کے پیچھے ایک بڑی کیوں ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کیوں ہوتی ہے، اس طرح ایک تسلسل چلا جاتا ہے، انسان کا ذہن تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آسان ہے۔ پھر ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول مبارک ہے وہ بعض کا تو سمجھ آتا ہے، بعض کا تو نہیں، انسان کی عقل کو نہیں سمجھ آتا سماتا ہے۔ آسان کام یہی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت وہی پاتا ہے جو متقی ہے اور ساتھ بالغیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو آپ کی تمام صفات، تمام قول و فعل بالغیب ایمان ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی ہمارے لیے اچھائی ہے، سکون ہے۔ عقل کا، سائنس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سائنس تو اس کو کیا اپروو کرے گی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سائنس ابھی بہت ہیچ ہے، اتنی ترقی کے باوجود میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کامل ہے۔ چپ کر کے جو بات کہی ہے اس کو سنو اور اسی پہ اپنا ایمان پختہ رکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نبوت سے بات کرتے ہیں، اپنے جو نبوت کا نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ اس میں کسی کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے رنگ جو ہیں مختلف ہیں، وہی عیب دار ہوں، جس میں جیسے ایسے رنگ کا گھوڑا چستی چالاکی میں کم ہو، جہاد کے لیے چستی چالاکی گھوڑے کی چاہیے، پھرتی چاہیے، تیزی چاہیے، تو وہاں ایسی نہ ہو مختلف رنگ میں، یا آنکھوں کو بھلا معلوم نہ ہوتا ہو، چشم مصطفیٰ میں اس کا حسن نہ سما تو کیا کہہ سکتے ہیں، تعویلیں ہیں ساری۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہی بات ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ومن یطع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے مصطفیٰ نے فرما دیجیے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود ہی محبت فرمانے لگے گا۔ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اطاعت ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اپنی دنیاوی تعلیم کو بیچ میں لے آنا، یہ نہایت حماقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔